وما إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کی محبت لیے آپ سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے غلامی کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان اشتہار میں درج ہے وہ مجھے بتایا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہے رحمت للعالمین کانفرنس، اور یہی یہاں پر بھی درج ہے. الحمدللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ہر شان بے نظیر و بے مثال ہے. آپ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے آئے ہیں نا، ذرا بتاؤ کون کون جذبے سے سننے کے لیے بیٹھا ہے. مجھے آپ کے ذوق سے یہ پتہ چلتا رہنا چاہیے. ذوق سے مراد صرف ہاتھ اٹھانا یا داد دینا نہیں ہوتا، ذوق سے مراد توجہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ کی بھرپور توجہ ہوتا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے. حضور علیہ السلام کی جہاں بے مثال شانیں ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کی ہر شان اپنی مثالات ہے، حضور علیہ السلام جہاں ہر طرح سے بے نظیر و بے مثال ہیں، اس آیت پہ بھی جیسے واقعہ معراج ویسے تو ایک معجزہ ہے نا، ایک معجزہ ہے معراج، لیکن اس ایک معجزے میں قدم قدم پر حضور علیہ السلام کے اتنے معجزات ہیں کہ جن کی انتہا نہیں. کچھ ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے، اصل تو وہ معجزات ہیں جن کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا، جن کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مفسرین کہتے ہیں یہ ہے تو ایک آیت، لیکن اس میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کا بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جیسے حضور علیہ السلام ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا، ویسی حضور علیہ السلام کی شان رحمت بھی بے نظیر و بے مثال ہے. ویسی حضور علیہ السلام کی شان یہ آیت بھی اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ حضور بے مثال ہے. اگر آپ اس آیت کا آغاز ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں ماں نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نہیں بھیجا مگر پھر فرمایا اس شان کے ساتھ بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو پہلے فرمایا نہیں بھیجا اور پھر اس بات کا ذکر فرمایا، بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ماں نفی کے لیے ہے نہیں بھیجا، اور الا اس بات کے لیے ہے. کہا یہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا تو یہ قاعدہ ہے، صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اس مذکور کی شان ہے، یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی شان ہے، بلکہ
بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے بڑی کائنات میں اس کے سوا یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتے ہیں، اگر کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے تو الا اللہ سے شروع کرتا ہے یا لا الہ سے شروع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ نبی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ کیونکہ نبی کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب یا خالق نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کا ذکر یوں کرتی ہے اور وہ تیرے اور میرے آقا کا ذکر یوں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، بلکہ فرمایا حبیب جو شان رحمت، جس انداز میں شان رحمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے نظیر و بے مثال ہونے کا آیت کا آغاز میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز بتا رہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین جو ہے یہ عزتوں کا وہ تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ جب ان سے پہلے کوئی نبی اس شان کے ساتھ یہ رتبہ اور یہ مقام کسی کو نہیں ملا تو پھر ان کے بعد کوئی آنے والا کیسے تصور کر سکتا ہے؟ بعد آنے والے سے مراد عام انسان، حضور خاتم النبیین ہے، یعنی جب کسی نبی کو نہیں ملا تو پھر کسی اور انسان کو یہ رتبہ اور یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حضور کے بارے میں فرمایا یہ رحمۃ للعالمین ہے۔ مفسرین نے یہاں پر حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی، کہا اس بات میں ایک رشتہ ہے، کہا کہ جب رب العالمین کہا جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے عالمین کو پالنے والا، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کو بھی اگر پالتے ہیں، کسی کی بھی کفالت کرتے ہیں تو اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کے لیے رحم نہیں آئے گا آپ اس کو پال نہیں سکتے۔ ماں بھی بچے کو تب پالے گی، باپ بھی بچے کو تب پالے گا اور اس کی کفالت کرے گا جب اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ ہوگا۔ آپ کسی بھی انسان کی کفالت کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو نوازتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، کسی کو پالنے کے لیے کچھ عطا کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب اس کے لیے رحم کا جذبہ دل میں ہوتا ہے۔ رحمت کا ہی پالا جاتا ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا رب العالمین میں ہوں نا، آج میں رب العالمین تمام عالمین میں اعلان کرتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے نا، میں اعلان کر رہا ہوں کیونکہ پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ میں تمام امور رحمت کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر کے اعلان کر رہا ہوں، میری ساری خدائی میں میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا، جس کو پالوں گا، جس کو جو عطا فرماؤں گا دست مصطفیٰ علیہ السلام سے عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ میری ساری خدائی میں جس کو میرے دربار سے جو ملے گا مصطفیٰ علیہ السلام کے خوان کرم سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا نا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان موجود ہے، جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی شان موجود ہے، جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کے عالمین کے خالق اور عالمین کو پالنے والا ہونا موجود ہے، وہیں اس میں عالمین کی وسعت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہے نا بھائی فلاں وزیر اعظم ہے، اگلے سوال کرتے ہیں بھائی کس ملک کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تاکہ ایک دم اس ملک کا نقشہ ذہن میں آ جائے۔ اگر کہا جائے بھائی یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے یا فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ فوراً اس ملک کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیں گے اور اندازہ لگا لیں گے کہ اچھا اس کا مطلب کہ ان سرحدوں کے اندر اس کا حکم چلنا ہے، اس ملک کی سرحدوں کے اندر اس کی بادشاہت ہے، اس ملک کی سرحدوں کے اندر اس کا حکم مانا جائے گا۔ اگر کوئی کہے بھئی فلاں جو ہے وہ آپ کے علاقے کا ڈی سی ہے، آپ فوراً اس علاقے کا جو ہے اس ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ نقشہ ذہن میں لائیں گے کہ اچھا اگر اس ڈسٹرکٹ میں کام پڑ جائے تو اس کے پاس جانا ہے، یہ جو ہے وہ ادھر اس کے اندر اس کا حکم چلنا ہے، اس کے اندر اس کی بات چلنی ہے۔ اگر کوئی کہے بھئی آقا علیہ السلام کی شان رحمت کا اعلان ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عالمین
کے لیے رحم بنا کر بھیجا. اب رحم بنایا یعنی سلطان بنا کر بھیجا. اب سب کو ان کا محتاج بنا دیا. کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب رحمت للعالمین بنایا, مفسرین کہتے ہیں تمام عالمین کو حضور کا محتاج بنا دیا. عالمین میں کوئی ایسا ہے جو کہے مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ چاہے فرشتے ہوں, چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں, چاہے کوئی عام انسان ہو, چاہے جنات ہوں, خدا کی ساری خدائی میں کوئی ایسا ہوگا جو کہے مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے یا میں رحمت کا محتاج نہیں ہوں؟ ہر ایک رحمت کا محتاج ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مفسرین کہتے ہیں یہ کہہ کے اللہ نے اپنی ساری خلقت کو جس ذات کا محتاج بنا دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب اللہ نے پوری عالمین کو ان کا محتاج کر دیا, ان کو پوری عالمین کا راحم بنا دیا. اے راحم للعالمین, پوری عالمین کا ان کو, پورے عالمین کے لیے ان کو راحم بنا دیا. یعنی پورے عالمین میں ان کی سلطنت کا اعلان ہو رہا ہے. اب اگر کوئی پوچھے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سلطنت کہاں کہاں ہے, کون کون حضور کے خوان کرم پہ ٹکڑ پلتا ہے, کون کون حضور علیہ السلام کا محتاج ہے, حضور کا حکم اور حضور کا سکہ کہاں کہاں چلتا ہے؟ جواب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب اگر کوئی پوچھے بھی عالمین میں کون کون سا ملک آتا ہے, عالمین میں کون کون سا خطہ آتا ہے, عالمین میں کون کون سا دور اور کون کون سا وقت آتا ہے, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس میں عالمین کی وسعتوں کا ادراک ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے وہیں عالمین کا پتہ چل رہا ہے کہ عالمین میں کیا کیا شامل ہے. مجھے داد نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ کی بھرپور توجہ چاہیے, خاموشی سے, تاکہ آپ میری بات کو بھرپور طریقے سے سن سکے اور یہ عقیدہ آپ کے دل میں بس سکے. اور رحمت للعالمین کانفرنس میں آئے ہو تو یہاں جا کے بتا سکو کہ ہمارے آقا کس شان اور کس مقام کے ساتھ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے جب الحمدللہ رب العالمین فرمایا نا, جہاں اس میں اللہ کی بزرگی کا بیان آیا وہیں یہ بھی پتا چل گیا عالمین میں کیا کیا شامل ہے. اللہ نے کیا فرمایا, تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے, جو عالمین کا رب ہے. اب اس آیت سے پتا چل گیا جس کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے. اب آسمانوں کا رب بھی اللہ, زمینوں کا رب بھی اللہ, سدرہ کا رب بھی اللہ, ہر جگہ کا رب اللہ, ہر مکان کا رب اللہ. عالم دنیا تو ایک عالم ہے نا. محدثین نے کہا 18,000 عالمین ہو سکتے ہیں. اگر 18,000 عالمین ہے یا اگر اس سے بھی کئی زیادہ عالمین ہے, جدھر جدھر جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین سے پتا چل رہا ہے عالمین میں صرف عالم دنیا نہیں, عالمین میں صرف رسالت نہیں, عالمین میں صرف ماضی نہیں, عالمین میں صرف مستقبل نہیں, عالمین میں صرف حال نہیں, عالمین میں صرف زمین نہیں, عالمین میں تحت الثری ہی نہیں, عالمین میں صرف سدرۃ المنتہا نہیں, بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے پتا چلا جس کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے. تو جیسا کہ ہر شے کا رب اللہ ہے تو پتا چلا ہر شے عالمین میں شامل ہے. یہ بات جب لینے والوں سمجھ آ گئی, ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سنو. جب لوگوں نے یہ جان لیا نا کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو عالمین سے باہر ہو. اب یہ جو گھوسڑے مارتے ہیں نا حضور تو صرف اس دور کے لیے تھے, آج یہ بات نہیں کی جا سکتی. ارے کال کھول کے سنو عقل کا یتیمہ, جب عالمین میں ایک دور نہیں ہے, جب عالمین میں ایک خطہ نہیں ہے, جب عالمین میں ہر زمان بھی ہے, ہر مکان بھی ہے, جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا نا پھر اللہ نے حبیب کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور لوگوں یہ تو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے, اس ساری کا سلطان مصطفیٰ کو بلا کے بھیجا. ساری سلطنت کا سلطان مصطفیٰ علیہ السلام کو بلا کے بھیج رہا ہوں. اب مصطفیٰ زمین والوں کے لیے بھی راہ ہے, آسمان والوں کے لیے بھی راہ ہے, پہلے آسمان والوں کے لیے بھی راہ ہے, ساتویں آسمان والوں کے لیے بھی راہ ہے, سدرہ والوں کے لیے بھی راہ ہے, زمین کا بھی راہ ہے, آسمان کا بھی راہ ہے. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی وزارت ہے, مصطفیٰ ہی موجود ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار, اردو سمجھ آتی ہے,
پنجابی میں تقریر کر نہیں سکتا، گزارا کرتا ہوں بس پنجابی کا، آپ نے سمجھنا ہے اور میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، میرے ساتھ ایک بار سب کو ہونا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اچھا غور سے سنو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی توجہ ہے، بھرپور توجہ ہے نا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں کہتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے کہا کہ یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے، اچھا اس میں بات ساری یہ والی بات سننے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، تمام انبیاء کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب میرا ذکر کرو باقیوں کے ساتھ، یہ انداز گویا کہ نہ اپنانا کہ کسی کی تنقیص مراد ہو، کسی کا رتبہ کم بتانا مراد ہو، اللہ کا ہر نبی بہت بلند شان والا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتاً منا، یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یہ بھی چھوٹی شان نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا رحمتاً منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، کہا یہ بہت بڑی شان ہے، لیکن جب رحمتوں میں سے رحمت کہا نا، اس سے مراد کہ اللہ کی رحمتوں میں سے بعض حصہ لے کے آنے والے ہیں، سمجھ آئی؟ رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی رحمتوں میں سے کچھ حصہ لے کے آئے ہیں، جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے ہیں، رحمتوں میں سے مخصوص حصہ لے کے آئے ہیں، جتنے دور کے لیے امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص وقت لے کے آئے ہیں، جس خطے میں امور رحمت سر انجام دینے ہیں انبیاء اس کے لیے مخصوص خطہ لے کے آیا کرتے، جس قوم کے لیے امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کا متعین کر دیا، امت کا متعین کر دیا، جن لوگوں پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے ہیں، کہا اللہ کی اتنی رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کر آئے، جن پر رحم کرنا ہے ان کے لیے ایک امت لے کے آئے، جتنے وقت کے لیے رحم کرنا ہے اس کے لیے ایک وقت لے کے آئے، اور حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے لا یعدوہا، وہ تجاوز نہیں کر سکتے تھے انبیاء جو وقت کا خطہ لے کے آتے تھے اس سے، اللہ کا جتنا حکم اور جتنا فیصلہ ہوتا تھا، لیکن جب بات ہمارے آقا کی آئی، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ھذا فرق عظیم، یہ چھوٹی بات رہی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے رحمت لے کے آئے، رحمتوں کے لیے بعض مخلوق لے امت لے کے آئے، عبور رحمت کے لیے مخصوص وقت لے کے آئے، ان کی رحمت کو مقید کر کے بیان کیا، لیکن جب حبیب کی باری آئی تو مقید نہیں، رحمت للعالمین مطلقاً، کہاں مطلقاً فرمایا، حبیب تیری رحمت ایک قوم کے لیے نہیں، تیری رحمت ایک دور کے لیے نہیں، تیری رحمت ایک خطے کے لیے نہیں، تیری رحمت ایک قبیلے کے لیے نہیں، تیری رحمت صرف تیری امت کے لیے بھی نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میرے حبیب جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج ہے ویسے ہی ذرہ ذرہ تیرا محتاج ہے۔ کہا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا محتاج ہے، امام اعظم نے بھی آگے بٹھایا کرو، میں دیکھو جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا محتاج ہے، ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت للعالمین کا محتاج ہے۔ کہا وہاں کہا کہ ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہے،
سن رہے ہو نا؟ مجھے زبردستی تقریر کو چھوڑنے کی عادت نہیں ہے. آپ سماعت کر رہے ہو. فیصل صاحب نے مجھے صرف بھکر سے جملیرا کا خطیب بنا دیا. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں گفتگو کرنے الحمدللہ. جہاں جاتا ہوں مخلوق کا سمندر ہوتا ہے. کسوڑتا نہیں ہوں تقریر کو. تقریر دلوں میں اترے تب بات کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پتہ لگ رہا ہے کہ سونے میں لڑ رکھے ہو. اللہ نے کس کا امتی بنایا ہے؟ اور اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے جن کا امتی ہونے کے لیے نبی رسول دعا کرتے ہیں. حضور کا ذکر ہونا تو یہ پہچان ہوتی ہے. جب عقیدہ اہل سنت ہم بیان کرتے ہیں جس کا چہرہ چوسے ہوئے آم کی طرح چس جائے, جس کا چہرہ بگڑ جائے, جس کے پیٹ میں پٹ پڑے اور جسم ہلنا شروع ہو جائے, سمجھ جانا یا نسبت میں گڑبڑ ہے یا نسب میں شرارت ہے. جس کا ذکر حضور کا سن کے چہرہ کھل جائے, جو جھوم اٹھے, جو کہے میں قربان اپنے نبی میں سمجھ جانا ایمان کا دودھ کسی نے. بڑے غور سے بات سن لیں, بڑے غور سے بات سن لیں. میں نے جو دو جملے کہے ان میں کبھی تفصیل سے بتا دیں گے کہ وہ حقیقت ہے. حضور کا ذکر جس کی نسبت خراب ہو وہ بھی نہیں, اس کو بھی نہیں اچھا لگتا. سمجھ آ گئی؟ عقیدہ اہل سنت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مجھے کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنے کے لیے صرف سنی ہونا ضروری ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کہنے کے لیے صرف سنی ہونا ضروری نہیں, حلالی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. بڑے غور سے سن لینا. اور پورے عقائد اہل سنت کے لیے ہمارا یہی ماننا ہے. ایک ایک اہل سنت کی بات کو ماننا ضروری ہوگا. اچھا میری بات سن. فرمایا علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رحمت للعالمین مطلقاً. یہاں وہاں مقید بیان کیا, یہاں فرمایا مطلقاً تمام کے لیے رحمت. اس کو سمجھاتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پہلے انبیاء کی ضرورت صرف ان کی امت کو. سمجھ رہے ہو؟ صرف ان کی امت کو, صرف ان کے ماننے والوں کو, صرف ان کی امت کو ان کی رحمت کی ضرورت ہے. ان کی رحمت اتنی کہ جبریل کو بھی ان کی ضرورت, میکائیل کو بھی ان کی ضرورت, اسرافیل کو بھی ان کی ضرورت, اسرائیل کو بھی ان کی ضرورت, فرشتوں کو بھی ان کی ضرورت, جنت کی حوروں کو بھی ان کی ضرورت, آسمان والوں کو بھی ان کی ضرورت, انبیاء کو بھی ان کی ضرورت. اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے لیے تو خدا کی ساری خدائی کو جس کی ضرورت ہوگی وہ میرے مصطفیٰ, وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اب علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اگلی بات سنو, رحمت للعالمین ہے. اصل انسان ہے, عالمین میں تو سورج بھی ہے, عالمین میں تو چاند بھی ہے, عالمین میں تو ستارے بھی ہیں, عالمین میں تو یہ چلتی ہوئی ہوا بھی ہے, عالمین میں یہ تو اگتا ہوا اناج بھی ہے, عالمین میں تو یہ برستے ہوئے بادل بھی ہے. علامہ اسماعیل ہے یا نہیں ہے؟ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے رحمت کو جدا کر دو تو عالمین کا ستیہ ناس ہو جائے, نظام کائنات رک جائے, نفس کائنات رک جائے, کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے. کہا جو کہتے ہیں نبی تو مر گیا معاذ اللہ اور مرا تیرا باپ ہوگا, ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. اسماعیل حقی کہتا ہے اگر ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا جب پتر تلو لگ سمجھ جائے یہ چاند چمک نہ پائے, یہ سورج نکل نہ پائے, یہ اناج چگ نہ پائے, یہ ہوا چل نہ پائے, اور بلا تو حلوے کی دیکھ ٹپ نہ پائے. اگر یہ لفظ کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری. یہ میں بلا ان کو کہہ رہا ہوں جو کھاتے مصطفیٰ کا ہے. اور پھر جیسا اللہ حضرت کہتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے خر آنے والے اور کھاتا بھی مصطفیٰ کا ہو اور بھوکے بھی وہاں جا کے مارتے ہو باہر کھڑے ہو گئے. اور یاد رکھنا رسول اللہ کا کھاتے ہو تو اتنا تو مالو جس کے لاد کی روٹی کھا رہے ہو وہ رحمت للعالمین خزانے لٹا رہا ہے. کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے, یہ کھا کر نیازوں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, یہ منکر رجب کھانے غرانے والے.
سے میری بات کو سن لو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے یار؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ فاروق میروی نا آپ کے علاقے کا بڑا مخلص نعت خواں ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا باادب نعت خواں ہے, بڑا مخلص نعت خواں ہے, اور یہ پیسوں کے لیے پڑھنے والا نہیں ہے. یہ واقعتاً میں جانتا ہوں, مجھے بلا وجہ تعریفیں کو چھوڑنے کی عادت بھی نہیں. یہ واقعتاً حضور کی محبت میں پڑھتا ہے. یہ اگر نعت خوانوں کو بلانا ہو تو ایسوں کو بلایا کریں, جس طرح جو اتنی محبت سے پڑھتے ہیں اور بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں. میرے ساتھ انہوں نے مدینہ پاک میں بھی بڑا اچھا وقت گزارا ہے. ایک وظیفہ یہ کرتے, آنکھیں بند کر کے 26 قدم چلتے ہیں. میں نے کہا یہ والا وظیفہ چھوڑ دے, بیچ میں کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے, باقی سب ٹھیک ہے. ہاں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل جملے والے ہو تو اپنے نبی تے ناز ہے نا, تدر ہاتھ چک کے کہو کوئی مثل میری شاعری کا حصہ کبھی تھا ہے نہ ہوگا. میں ہوں وقف نعت کوئی کس یاری کا قصیدہ. تاریخ گواہ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دنیا دیکھے گی. میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بولو کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی تھا ہے نہ ہوگا. اللہ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ. اللہ رحمان ہے نا, اللہ کریم ہے, کتنا مہربان ہے, اللہ کتنا کریم ہے. ہمیں حضور جیسا آقا عطا فرما دیا. اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان ہے. خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے, اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کوئی میرے دروازے پہ آ جاؤ اور میں اسے خالی بھیج دوں. اللہ اتنا کریم رب, اتنا کریم رب, اتنا کریم رب ہے. لیکن اس کریم رب نے جملیرہ والوں ہمیں آقا بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے. امام بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, لیکن اللہ کی رحمت میں رقت نہیں ہے.
سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے. اللہ روتا نہیں, اللہ تڑپتا نہیں, اللہ بے قرار نہیں ہوتا. یہ چیزیں رکت کی تعریف میں آتی ہیں. اللہ رکت سے پاک ہے, لیکن کہا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, ہم جیسے خطاکاروں کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت میں شفقت و مہربانی کی انتہا یہ ہے کہ حضور کی رحمت میں ہمارے لیے رکت ہے. جیسے باپ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ کے رو پڑتا ہے نا, اسی طرح اگر حضور علیہ السلام اپنے کسی غلام کو تکلیف میں دیکھیں تو تڑپ کر رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں رب ہب لی امتی. ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. مغرب کا وقت قریب ہے, میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے. ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا, ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا, ایسا کریم تم کو, ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. بیٹھے رہو قدموں سرکار کی گلی میں, بیٹھے رہو قدموں سرکار کی گلی میں, بیٹھے رہو قدموں سرکار کی گلی میں, بیٹھے رہو قدموں سرکار کی گلی میں. کبھی مدینہ پاک جانا اور کوئی گلے میں فقیر مسکین سویا ہو نا, اس کو اٹھانا اور قسم اٹھا کے بے شک کوئی پوچھ لے کہ تمہیں فلاں ملک کی بادشاہی دینی ہے, لوگے وہ تمہیں چھٹک کا جواب دے گا. تخت سکندری پہ وہ ٹوکتا نہیں ہے, تخت سکندری پہ وہ ٹوکتے نہیں ہے, بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں, بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں, بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں. کو پاس کچھ نہیں ہے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن دیکھ لے گا. پاس کچھ نہیں ہے, دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, ایک دن مجھے کچھ نہیں ہے, لیکن دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. جنت میں رہنے والی عاشقوں کا انداز اپنا ہوتا ہے. لوگ جنت کی حوروں کی بات کر رہے تھے, حضور کا غلام کیا ہوتا, جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے
سرکار کی گلی میں تم بھی گھر بنا لو سرکار کی گلی مر کے بھی میری میت ناصری ہی کہے گی تربت میری بنا لو سرکار کے گلی میں تربت میری بنا لو سرکار کی گلی ناصری ہی کہے گی کہ میت میری لے جاؤ سرکار کے گلی کہتے ہیں خلد جس کو کیا ہے ما بین بیتی و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں خلد جس کو جنت ہے نام جس کا ارے وہ وہ تو چھوٹا سا ایک مکان ہے سرکار جہاں اور بہت کچھ ہے نہیں سمجھ رہے جہاں اور بہت کچھ ہے یہ کہتے ہیں خلد جس کا یہ جنت ہے نام جس کا وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے مجھے تو تقریر کا ذوق آنا اب شروع ہوا ہے چلو ایک شعر اس کا پڑھتے ہیں پھر بات مکمل کرتے ہیں سلطان ہی تمہاری سلطان ہی تمہاری ہے کر کوئی کہانی ارے دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی ہاں دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر کہا اس میں ایک مراد یہ بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمتا للعالمین بنایا اور پھر ہمارے لیے رحمت ایسی عطا فرمائی کہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت میں رقت ہے جیسے اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے یہاں ایک عقیدہ کی بات اور سن لو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کی یہ شان اللہ بیان کر رہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم تو کیا قرآن صرف صحابہ سے کلام تھا یا قیامت تک آنے والوں سے ہے نہیں سمجھ رہے قرآن معاذ اللہ ہسٹری کی بک تو نہیں ہے قرآن صرف صحابہ سے تو کلام نہیں ہے قرآن ہم سے بھی کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے جلال الدین سیوطی کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے حل کا حال واقف ہو کسی کو پیٹ کا درد کسی کو سر کا درد کسی کو کوئی اور غم کسی کو کوئی اور پریشانی ہر کسی کا دکھ پریشانیاں مصیبتیں اپنی ہیں اس مجمع میں اس وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کی مختلف ہزاروں پریشانیاں ہوگی اور اللہ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور ہر غلام کے حال سے واقف ہو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس سے پتہ چلا حضور اپنے ہر غلام کے حال سے اتنا واقف ہے کہ اگر حضور کا کوئی غلام گویا کہ جملیرہ میں ہو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اس کو بعد میں پتہ چلے گا حضور کو پہلے خبر ہو جائے یہ بھی بڑی حضور علیہ السلام
بہت بڑی شان ہے. حریص علیکم. اب حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا. ویسے جو اس کو سمجھایا امام اہل سنت سمیت سب نے یہی سمجھایا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جانے اور جہنم سے نکالنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. حریص علیکم, یہ تمہارے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے نکالا جائے اور جنت میں لے جایا جائے. لیکن حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ بس کر دوں یا آگے چلنا ہے؟ کون کون سننے کے لیے ذوق میں بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر. حریص علیکم, حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے غلاموں, کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا, کسی کا شہرت سے گویا کہ دل نہیں بھرتا, کسی کا اقتدار سے گویا کہ دل نہیں بھرتا. میرے حبیب کے غلاموں, ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا, دے دے کے دل نہیں بھرتا. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن تیرے سے تیری نیت نہ بڑی, تیرے سے آپ کی نیت نہ بڑی. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. کبھی لوٹایا نہیں. میں گدا ہوں شہر کل جہاں کا سنا, مجھ کو شاہ شمع کی ضرورت نہیں, مجھ کو شاہ کی ضرورت نہیں. میرے آقا, میرے آقا, سن لو دنیا والوں, میرے آقا کہ مجھ پہ میرے آقا کس کس پہ کرم ہے, ہاتھ اٹھا کے بولے. میرے آقا کہ مجھ پہ ہے سلامت ہے یا رسول اللہ. میرے آقا کہ مجھ پہ میرے آقا, یہ ہوتا ہے سنی جسے نمک حلال کہتے ہیں. میرے آقا کہ مجھ پہ کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کہ مجھ پہ کرم, میرے آقا کہ مجھ پہ خدا کی قسم
کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. سن لو بھائیو میرے آقا کہ مجھے پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. اب کسی اذان ہوگی اور پھر انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے. جیسے ہی بیان ختم ہوگا یہاں انشاءاللہ اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ با جماعت نماز ادا کریں گے. اور جس نے نماز نہیں پڑھی عصر کی جب باہر گیا ہے اور باہر گول گپے کھا کے واپس آ گیا ہے اس کو چاہیے تقریر سن کے وقت ضائع نہ کرے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اٹھ کے چلا جائے. تقریر کا فائدہ اسی کو ہوگا, برکت اسی کو ملے گی جو اللہ کو سجدے کرنے والا ہوگا. خورشید قیامت اختتام اسی پہ کر لیں گے. بڑے غور سے آخری غیر سیدہ پاک کا ذکر. میں نے کہا ان کا نام لیے بغیر ہم کس کام کے, ہم پہ تو ان کی غلامی کا ٹھپا لگا ہے, ان کے نوکر ہے الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا یہ ٹھپا جو ہے آج کے کوئی حضرت نہیں لگاتے, سمجھ آئی؟ آج کے کوئی حضرت یہ ٹھپا نہیں لگائیں گے کہ یہ سیدہ پاک کا نوکر ہے یا نہیں ہے. وہ حضرت جن ٹھپوں کو لگوانے کے لیے کام کر رہے ہیں کرتے رہے. یہ ٹھپا لگتا ہے مکی اکبر کے مرید ہیں, احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں, مجدد الفسانی کے مرید ہیں, ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کو سامنے رکھنے والے. انسان اندھیری قبر میں آنکھ کھولے گا نا دل گھبرا رہا ہوگا. تنگ مکان, اندھیرا مکان, قبر کی گرمی اپنی جگہ, اتنے میں منکر نکیر کو دیکھ کے انسان ڈر جائے.
اتنے میں کیا ہوگا؟ انسان ابھی گھبرا ہی رہا ہوگا کہ قبر میں اجالے ہو جائے گا. دیکھے گا رسول اللہ قبر میں تشریف لے آئے. حضور کا غلام تڑپ نہیں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو زندگی گزارتا تھا, آپ کا نام لیتے تو زندگی گزار دی, آپ کی محبت میں زندگی گزاری, آپ کی یاد میں تڑپتے ہوئے زندگی گزاری, قبر میں آیا تو یا رسول اللہ آپ میری قبر میں جلوہ گر ہو گئے, میری قبر میں تشریف لے آئے. یا رسول اللہ دنیا میں میرے گھر آتے نا تو اپنا گھر سجاتا, گھر کیا پورا محلہ سجا دیتا, محلہ کیا پورا شہر بلا لیتا. یا رسول اللہ اپنا سب کچھ بیچنا بھی پڑتا تو بیچ کے ایسا استقبال کرتا کہ پتہ چلتا آقا کا استقبال کیسے ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ آئے بھی تو قبر میں آئے, قبر میں کیا پیش کرو؟ حضور فرمائیں گے میں کوئی گویا کہ کچھ لینے نہیں آیا, گویا کہ ارشاد ہو سکتا ہے یوں ہو جائے کہ تو جس طرح زندگی میری محبت میں گزارتا تھا نا, آج تجھے تنہا دیکھا تو مدینہ سے چلا آیا. قبر میں سرکار آئے